السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پرپز آف لائف کے تعلق سے، زندگی کے مقاصد کے تعلق سے، کیونکہ اکثر لوگ ہم میں سے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے۔ They don't know what is the purpose of life۔ ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کا پرپز کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، ایک زبانی دعویٰ ہے جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ بھی اس کا استعمال کرتے ہوں گے، اور وہ ہے اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ برجستہ ایک زبانی دعویٰ، ایک زبانی بات وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری یہ زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ حالانکہ اس کا فقط یہ زبانی دعویٰ ہے، ایکچول میں اس کے دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں بھی یہی بات ہوتی کہ میری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے، تو یقین جانیں اس کی زندگی عبادت کا مجسمہ بن جاتی۔ کم از کم جو عبادات اس کے اوپر فرض ہیں وہ تو ادا کرتا ہوا نظر ہی آتا، لیکن زبان سے تو وہ اس طریقے سے بول دیا کرتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، لیکن ایکچول میں، حقیقت میں اس کے دل کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ ہوا کرتا ہے کہ مجھے خوب محنت کرنی ہے اور لگژری کار خریدنی ہے، یا خوب عالیشان لگژری آسائش والا محل تعمیر کرانا ہے۔ یہ مقاصد میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پرپز آف لائف نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے پتا چلے گا کہ لائف کا پرپز، لائف کا گول، زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 ایسی گائیڈ لائنز دوں گا کہ جن کے اکارڈنگ آپ یہ جان سکتے ہیں اور اپنے پرپز آف لائف کو پہچان سکتے ہیں۔ لیٹس نو واٹ از دا پرپز آف لائف۔ لیٹس چیک دا پرپز آف لائف، یعنی کہ آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہ بنایا ہے، نہ سمجھا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ تو کیا واقعی وہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، یا فقط وہ ایک غلط راستے پر ہے جس کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، وہ ان کی زندگی کا مقصد ایکچول میں ہے کہ نہیں؟ تو اس بات کو چیک کرنے کے لیے 3 گائیڈ لائن جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو ذرا غور سے سنیں وہ گائیڈ لائن کیا ہیں۔ اگر ان گائیڈ لائن کے معیار پر آپ کا زندگی کا مقصد اترتا ہے تو آپ نے بالکل صحیح مقصد چوز کیا ہے، صحیح مقصد کا انتخاب کیا ہے۔ اور اگر ان 3 گائیڈ لائنز کے اکارڈنگ آپ کا زندگی کا جو پرپز ہے، لائف کا جو مقصد ہے وہ نہیں ہے، تو آپ ایک غلط راستے پر ہیں جس کو آپ کو چھوڑنا چاہیے، اور چھوڑنا ہی چاہیے۔ تو پہلی گائیڈ لائن یہ ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہماری ضروریات یعنی کہ ہماری نیڈز نہیں ہو سکتی، یعنی جو چیزیں ہماری نیڈز ہیں وہ ہماری زندگی کا پرپز نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھیں نیڈز کو، یا ہم اپنی نیڈز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو ہم غلط راستے پر ہیں۔ یعنی کہ نیڈز جیسا کہ گھر ہے، لگژری کار ہے، مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے، عزت، شہرت، یہ ساری کی ساری چیزیں زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتے۔ نیڈز کین ناٹ بی دا پرپز آف لائف۔ نیڈز یعنی کہ ضروریات زندگی کا مقصد کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے دوسری گائیڈ لائن دیکھیں، اور اس گائیڈ لائن کے ذریعے سے آپ کو پہلی والی گائیڈ لائن جو ہے زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ دوسری گائیڈ لائن یہ ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہو سکتا۔ ٹائم باؤنڈ بولے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا اور اس کو 2 سال یا 3 سال کے اندر اچیو کر لیا، حاصل کر لیا، اور آپ سمجھیں کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ بنایا تھا، ایک گول سلیکٹ کیا تھا کہ مجھے ایک عالیشان نہایت خوبصورت محل تیار کرنا ہے، گھر بنانا ہے،
اور اسی کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائے بیٹھے تھے، اور وہ آپ نے 2 یا 3 سال خوب جد و جہد، خوب محنت کرنے کے بعد بنا لیا، تو کیا آپ نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا؟ تو ایسا نہیں، کیونکہ یہ آپ کا ٹائم باؤنڈ ہو گیا، یعنی کہ 2 سال کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ تو وہ ہوتا ہے کہ جو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی خواہش نہ رہے، کسی اور چیز کی طلب نہ رہے، اور آپ نے 2 سال کے اندر اپنا ایک عالیشان محل، جس کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا تھا، وہ بنا لیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ گھر بنانے کے بعد آپ کے دل کے اندر کوئی اور خواہش نہیں کہ آپ کچھ اور کریں، آپ کچھ اور زندگی کے اندر حاصل کریں، اچیو کریں؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے جو مقصد اور پرپز سلیکٹ کیا تھا، یعنی کہ گھر بنانے کا، تو ایک تو یہ ٹائم باؤنڈ تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ہماری نیڈ تھی۔ نیڈ کبھی بھی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، یعنی کہ گھر میں رہنا، ایک عالیشان گھر بنانا، یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ ہماری نیڈ، ہماری ضروریات ہیں کہ جن کو ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی گائیڈ لائن یہ ہوئی کہ نیڈز جو ہوا کرتی ہیں، ضرورتیں جو ہوا کرتی ہیں، وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی۔ دوسری گائیڈ لائن آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کبھی بھی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی انتہا نہیں ہوگی، لمٹ نہیں ہوگی، لمیٹیڈ نہیں ہو سکتا زندگی کا مقصد۔ اور اس کی بہترین مثال میں آپ کو دوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ رب العزت کا پیغام عام کرنا، دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنا، یہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا، اور اس کی انتہا نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر اس دار فانی سے روپوش ہو گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہی ہوتا ہے زندگی کا مقصد، جو ٹائم باؤنڈ نہ ہو، اس کی لمٹ نہ ہو، لمیٹیڈ نہ ہو۔ تیسری گائیڈ لائن، اس کو بھی آپ بہتر طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، وہ یہ کہ جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے اس میں صرف ہمارا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری زندگی کے مقصد سے فائدہ تمام لوگوں کا، تمام عالم کا ہوا کرتا ہے۔ یہی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی ہم نے مقصد، کوئی گول، کوئی ٹارگیٹ سلیکٹ کر لیا اور اس کو اچیو کیا تو فقط اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، صرف اس کا فائدہ ہماری ذات کو ملے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ ملے، تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، یہ پرپز آف لائف نہیں ہو سکتا، یہ ایم آف لائف نہیں ہو سکتا۔ ایم آف لائف، پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا فائدہ ہم سے زیادہ ہمارے غیروں کو پہنچے۔ اس کی بھی مثال میں آپ کو لگژری ہوم اور لگژری کار سے دوں گا، جس کو ہم نے اپنا ٹارگیٹ، اپنا گول، اپنا پرپز آف لائف بنایا تھا، اس کو اچیو کر لیا، اچیو کرنے کے بعد اس کا فائدہ صرف ہمیں ہی حاصل ہو رہا ہے، اس کا فائدہ میں خود ہی حاصل کر پا رہا ہوں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی بندہ میرے گھر سے، میری کار سے، میری دولت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں صرف میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے مقاصد طے کر لیے ہیں، ٹارگیٹ بنا لیے ہیں، بنا لیا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، تو وہ اپنے اس ٹارگیٹ کو ان 3 گائیڈ لائنز کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، اور ان گائیڈ لائنز کے ترازو کے اندر تول کر کے دیکھیں، اگر ان کی زندگی کا مقصد ان 3 گائیڈ لائنز یعنی کہ نیڈز، یعنی کہ ضروریات، اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، جو اس نے مقصد بنایا ہے، تو وہ اس کو دیکھے کہ کہیں وہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو یقیناً وہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ابھی دوسری اور تیسری گائیڈ لائن اس کے لیے باقی ہے۔ اب اسی مقصد کو دوسری گائیڈ لائن یعنی کہ ٹائم باؤنڈ کے ترازو پر تول کر کے دیکھیں کہ اس کی زندگی کا جو مقصد اس نے جو منتخب کیا ہے، جو سلیکٹ کیا ہے، کہ کہیں اس کی انتہا تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بھی وہی وہ اس کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ تیسری گائیڈ لائن پر بھی اس کو وہ تول کر کے دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا فائدہ صرف اسی کے ساتھ کو ملتا ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہ ملتا ہو۔ اگر ان تینوں گائیڈ لائنز کے معیار پر کسی کی زندگی کا مقصد
पूरा उतरता है तो यकीनन वो उसकी ज़िंदगी का मकसद है और वो कामयाब भी है और उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून भी होगा। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी का मकसद होता है और वो उसको हासिल कर लेता है तो उसको एक सुकून मिलता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर पीस होता है, उसकी लाइफ पीसफुल हो जाया करती है। और जो घर, लग्जरी कार या माल दौलत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं तो इनको अचीव करने के बाद भी उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ नहीं आती, उनके दिल को इत्मीनान, करार, चैन, सुकून हासिल नहीं हो पाता। इसलिए जिन लोगों ने मकसद बना लिए हैं तो वो अपने उन मकासद को इन 3 गाइडलाइंस के ऊपर अप्लाई करके देखें, और जिन लोगों ने मकसद नहीं बनाए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, एक मकसद बनाएं कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों पैदा किया है, और ये हमारे सिर्फ जुबान से ना हो बल्कि वैसा हमारा एक्चुअल में एक्ट भी होना चाहिए, यानी कि वैसा हमारा किरदार, अमल भी होना चाहिए। तब तो पता चलेगा कि ज़िंदगी का वाकई ये मकसद है। और ज़ुबानी हम कह दें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये नॉलेज की बेस पर आप बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा है या आपने सुना है। अगर आपका ये मकसद होता, आपने इसको समझा होता तो आपका अमल उस चीज़ को प्रोड्यूस करता, आपके अमल से ये बात जाहिर होती कि यकीनन आपकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने